قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس دین پر بھی جو آپ پہ اتارا گیا اور اس دین پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کا مقصود یہ ہے کہ وہ فیصلوں کو شیطان کی طرف لے جائیں. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ وہ شیطان کا باطل کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا دے دور کی گمراہی میں. اس آیت کے شان نزول میں بھی واقعہ احادیث کی کتابوں میں منقول ہے. خاص طور پر روح المعانی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی اور ایک نام کے مسلمان بشر نامی شخص کے آپس میں زمین پر جھگڑا ہو گیا. یہودی کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ زمین میری ہے، اور بشر نامی منافق کا دعویٰ تھا کہ یہ زمین میری ہے. آج کل رجسٹریاں ہونے کے باوجود، بہت سارا ہونے کے باوجود ان مقدمات کی عدالتوں میں کمی نہیں ہے، اور اس وقت جب کہ رجسٹریاں بھی نہیں ہوتی تھیں، کوئی اس طرح کے معاملات بھی نہیں ہوتے تھے. جیسے آج بھی بہت سارے علاقوں میں شاملاٹ جگہوں پر مکان نسلوں سے چلے آ رہے ہیں کہ صرف قبضہ ہی ہوتا ہے اور کسی طرح کی کوئی رجسٹری وغیرہ نہیں ہوتی. تو اس وقت ہر جگہ یہی معاملہ ہوا کرتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان جب جھگڑا بڑھا تو یہودی نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. گزشتہ کئی دنوں سے جو موضوع چل رہا ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ انصاف ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی اس انصاف کو تسلیم کرے اور وہ یہ سمجھے کہ ہمارے حق پر فیصلے یہیں پہ ہوں گے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتے. چنانچہ یہودی کہنے لگا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ جو بھی فیصلہ کر دیں مجھے منظور ہوگا. لیکن بشر نامی منافق یہ چونکہ اس مقدمے میں غلط تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ وہاں پر فیصلے کو لے کر نہ جایا جائے. اور یہودیوں کا ایک سردار جس کا پہلے بھی تذکرہ آیا کہ انتہا درجے کا شیطان مزاج آدمی تھا، غزوہ خندق کو بھڑکانے کے بنیادی اسباب میں سے یہ شخص بھی تھا جس نے مشرکین کو آمادہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف باہر سے حملہ کریں، ہم اندر سے حملہ کریں گے. کعب بن اشرف اس کے پاس لے جاتے ہیں، اور وہ رشوت وغیرہ لے کر یا سفارش سے یا تعلقات سے فیصلے غلط بھی کر دیا کرتا تھا. تو اس لیے بشر نامی شخص کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنا فیصلہ کعب بن اشرف کے پاس لے کر جائیں. اور جب ان کا اس بات پہ تکرار بڑھا تو لوگ اندر ڈلے، تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہی تو کروانا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جانا چاہیے. چنانچہ جب بہت سارے لوگ پڑ جاتے ہیں پھر بس اوقات بات ماننی پڑتی ہے، تو یہ دونوں حضرات وہاں چلے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتی پھرتی عدالت تھے،
اس طرح عدالتیں نہیں ہوتی تھیں، مسجد میں اکثر و بیشتر فیصلے ہوتے تھے، لیکن اگر گھر میں ہوتے تو وہاں پر بھی فیصلہ فرما دیا کرتے، کسی باہر جگہ پر ہوتے وہاں پر لوگ چلے جاتے، وہاں پر بھی فیصلے فرما دیا کرتے تھے۔ تو چنانچہ جہاں پر بھی آپ تھے یہ حاضر خدمت ہوئے اور جا کر مقدمہ ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیانات کو سن کر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زمین یہودی کی ہے، تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ منافق کا منافق ہونا وہ تو بعد کا مسئلہ ہے، لیکن کلمہ گو تھا، مسلمانوں ہی کی صفوں میں شمار ہوتا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا، دوسرے حضرات بھی مسلمان سمجھتے تھے، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہو، کلمہ گو ہو، ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں اور اس کے ساتھ سارے معاملات مسلمانوں والے ہی کریں۔ کسی کے بارے میں منافق ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کر سکتے تھے کہ وحی کے ذریعے دلوں کے بید اللہ کے نبی کو معلوم ہو جاتے تھے، اس لیے یہ ایک ذریعہ ہے اندر کے حالات معلوم کرنے کا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منافق کی علامت ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن کسی کے مسلمان یا منافق ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کو اس بات سے منع کیا جاتا تھا۔ ایک جہاد کے موقع پر معروف واقعہ ہے کہ مد مقابل دشمن نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر بھی صحابی رسول نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ مقدمہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے ان کو قتل کر دیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، محض زبان سے پڑھا تھا۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا رنج ہوا اور آپ بار بار یہ جملہ دہراتے رہے، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ دل کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ شخص تھا جو مسلمانوں کے صف میں تھا، اور یہودی یہ کھلم کھلا مسلمانوں کا دشمن ہے، آج تک ہم ان کو دشمن ہی سمجھتے آ رہے ہیں، اور قرآن و سنت کا حکم بھی ہمیں یہی ہے کہ ان کو اپنا کھلم کھلا دشمن تصور کرو۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود جو حق جانا اسی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور یہودی فیصلے سے پہلے بھی جانتا تھا کہ وہاں حق کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اور فیصلے کے بعد تو یقیناً سب کے سامنے بات روز روشن کی طرح آ گئی، اور اسی معیار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے حق ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ تو بہرحال یہودی کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، لیکن بشر نامی شخص کی بدقسمتی تھی کہ وہ پھر بھی راضی نہ ہوا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز اگلی آیات میں آئے گا۔ تو یہاں پر کعب بن اشرف کو طاغوت سے تعبیر کیا ہے، اور طاغوت کا معنی پیچھے بھی درسوں میں گزرا ہے کہ یہ شیطان کو کہتے ہیں یا ہر باطل شخص کو کہتے ہیں، جو بھی باطل کی طرف لے جانے والا راستہ ہے وہ طاغوت ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں طاغوت اور اس کے راستے سے روکتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اسی کے راستے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم، تو انہی منافقین کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ کیا اے پیغمبر، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اس کتاب پر بھی، اس دین پر بھی جو آپ پہ اتارا گیا، اور اس دین پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور اس دعوے سے مقصود کوئی ایمان نہیں ہے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ شیطان کی طرف لے جائیں، کعب بن اشرف اور باطل لوگوں کی طرف، جہاں سے کسی طرح کی کوئی غلط فیصلے کی امید ان کو ہو، تو ایسے شخص کی طرف فیصلہ لے جائیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا اور باطل کا انکار کریں۔
وَيُرِيدُ الشیطان، اور یہ سارا کچھ اصل شیطان کے کہنے پر یہ لوگ کر رہے ہیں، اور شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ان کو بری طرح سے گمراہ کر دے، جہاں سے واپسی بھی ان کے لیے مشکل ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔